سجدہ تلاوت کے کچھ مسائل ہیں الگ سے سجدہ تلاوت، لیکن فی الحال چلو یہ ہم تراویح سے متعلقہ کچھ موٹی موٹی جو باتیں ہیں وہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر امام صاحب سلام پھیر دے اور مقتدی ابھی تشہد پر ہو، یہ تو بھائی آپ کو پتا، مجھے تو نہیں پتا، دیکھ لیں جو ان کو کرنے ہیں تو سموسوں کا ایک ایک چلو سب کے لیے ہو جائے، نہیں تو رہنے میں شاید بھڑے رونے نالوں نہ رونا بہتر ہے، میٹھا پانی اگے بھی پیندے رہتے ہیں، بوندی پارے بھی کھاندے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو سلام امام اگر پھیر دے اور مقتدی ابھی تشہد پر ہو، ٹھیک ہے جی، یعنی التحیات پڑھ رہا ہے، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اچھا جب بھی تشہد آئے نا تو تشہد کا مطلب یوم یقوم الحساب تک نہیں ہوتا، تشہد کا مطلب صرف اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ تک۔ یہ آگے بہت سارے مسائل میں یہ بات آئے گی کہ تشہد پر ہو بھی، تشہد کا مطلب آگے درود پاک یا دعا نہیں ہے، صرف التحیات سے لے کے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کے بین درمیان میں ہے مقتدی۔ تو وہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد اس نے مثلاً کھڑا ہونا ہے، یا امام کے ساتھ ہی ہے لیکن امام بہت تیز پڑھ رہا ہے اور مقتدی بہت آہستہ پڑھ رہا ہے، یہ آپ سے لوگ پوچھیں گے مولوی صاحب حلی اسی جڑا نا درمیان بیٹھے ہونے ہیں تو تسی جناب سلام ہی پھیر دیں، ایسے مسائل آتے ہیں نا بھائی، بہت سارے بیچ میں صوفی ہوتے ہیں، بہت ہی بیچارے بس کچھ کمزور ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ساجی کو تو کوئی ایسی بات کرتے تھے، مولانا ریاض صاحب مدد اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے تم یاد کرتے ہو، ہم پڑھتے ہیں، پڑھنے میں اتنی دیر نہیں لگتی، یاد کرنے میں دیر لگتی ہے، لہٰذا آپ بھی یاد کر کے پڑھا کرو تسلی سے۔ تو اس کو پوری تشہد کرنا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کوئی مسئلہ پوچھے تو اس کی بھی رہنمائی کر دینا کہ مقتدیوں میں سے آدمی مسئلہ سمجھ آیا یہ نہیں؟ سارے چوک دوبارہ نماز پڑھا رہے ہیں آپ، باقی سارے نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ یوم یقوم الحساب پر پہنچ کے سلام پھیر دیا، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، تو میں ابھی پہنچا ہوں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں پہنچا ہوں یہاں تک، یہ سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ نے پھیر بھی دیا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں اس کے لیے یہ ہے کہ اگر تو ابھی تک یہ اشہد ان محمد عبدہ رسول سے پیچھے تک کا، تو چاہے امام سلام بھی پھیر دے پھر بھی یہ اس کو اشہد ان محمد عبدہ رسول تک پورا کرے، ٹھیک ہو گیا جی۔ البتہ اگر یہ اس سے آگے درود پاک میں جا چکا ہے یا دعا پڑھ چکا، دعا ربی جعلنی بھی شروع کی تھی، یا اللہم انی ظلمت تو کوئی بھی دعا بھی شروع کی تھی، امام نے سلام پھیر دیا، سلام پھیر دیا۔ آپ جی سمجھ آ گئی، یہ مسئلہ سمجھ آ گیا بھائی؟ اب سمجھ آ گیا سب چیزیں؟ اچھا یہ چونکہ امامت کے متعلق ہے، امام صاحب دعا مانگا، جب آپ نے دعا منگوانی ہے نا تو کوشش کرنا ہے جمع کے صیغے بولنے، جمع، ٹھیک ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے۔ قرآن کے الفاظ ویسے ہی نقل کر دیں تو بہت اچھی بات ہے، چلیں یہ دعا ہو جائے گی۔ لیکن آپ مثلا پڑھ رہے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، تو یہ بھائیو دوستو آپ جماعت میں جب دعا کروا رہے ہیں جو جماعت کے بعد کوشش کریں جمع کا صیغہ بولیں، اللہم اننا ظلمنا انفسنا، ظلمت نفسی کی بجائے ظلمنا انفسنا، مطلب جمع کا صیغہ، یہ آپ ائمہ کرام کے لیے۔ اچھا جی، بہت سارے لوگوں کو تراویح کے دوران ہم نے دیکھتے رہتے ہیں، وہ بیٹھے رہتے ہیں اور رکوع کا انتظار کرتے ہیں، ایسے نا جی بھائی، یعنی امام صاحب قرات کرتے جائیں گے، یہ کون پورا رکوع سنیں، چلو آخری 2 رکعتیں جب نیڑے یا جو ہی اللہ اکبر کہے گا تو بھاگ کے اس کے اندر شریک ہو جائیں گے۔ تو محترم دوستو یہ جو میں آپ سے نقل کر رہا ہوں نا، سنا رہا ہوں، یہ بہت ساری کتابوں کا مجموعہ اکٹھا کیا، بہت ساری کتابوں میں، ٹھیک ہے نا جی، کافی ساری محنتوں کے بعد پھر آپ کے سامنے خلاصہ سے کر کے پیش کر رہا ہوں۔ تو امام کا اس طرح رکوع کا انتظار کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب عمل ہے یہ، اور اس کو کتاب میں لکھا تھا کہ یہ منافقین کا یہ عمل ہے، یہ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے، اس لیے کوئی ایسا کر رہا ہو تو اس کو سمجھانا چاہیے، اور ہمارے ہاتھوں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے، اس لیے اس کو بھی دور کرنا چاہیے۔ کسی آیت پر آپ پڑھتے جا رہے ہیں اور پھنس گئے ہیں، تراویح پڑھا رہے ہیں، کسی آیت کو بار بار پڑھنا پڑ گیا، مثلا
آپ پڑھ رہے ہیں جی اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اگے پتہ ہی نہیں پڑھنا مطلب بار پھر اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون بھی شاید ہوں یاد آ جائے. تو بار بار پڑھنے کی وجہ سے ایک آیت کو بار بار پڑھنے کی وجہ سے دہرانے کی وجہ سے سجدہ کا واجب نہیں ہے. سمجھ گئے؟ البتہ بہتر یہ ہے فرض میں خاص طور پہ اور تراویح میں عام طور پہ. فرض میں تو بالخصوص آپ اٹک گئے ہیں، تلاوت پوری ہو چکی ہے تو آپ رکوع کر دیں، مت یہ ڈرامہ رچائیں کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ جناب بار بار پڑھے جا رہے ہیں، پیچھے کو بولیں پیچھے کو ہے ایسا کہ نہیں ہے. 3 آیات چھوٹی یا ایک بڑی آیت کی مقدار آپ پڑھ چکے ہیں، چاہے فجر کی نماز ہے، آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا آپ رکوع کر دیں. ٹھیک ہے، اگر رکعت ابھی اتنی تلاوت نہیں ہوئی جو نماز کے لیے ضروری ہے، یعنی 3 چھوٹی آیت ایک بڑی آیت، تو پھر آپ کیا کریں؟ مثلا آپ پڑھ رہے تھے سورہ مدثر انہ فکر وقدر، ٹھیک ہے، یہاں آگے پھنس گئے، اب حل اتى علی الانسان شروع کر دیں، یہیں چھوڑ کے آگے جہاں سے مرضی آگے سے شروع کر دیں، مطلب 3 آیات کہیں سے بھی پڑھ دیں تو یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بار بار کہیں تراویح میں پھنس جائے تو اس سے سجدہ سا واجب نہیں ہوتا. ایک مسجد میں 2 جگہ تراویح کہیں ہوتی ہیں جی، ہماری مسجد میں 2 ہوتی ہیں. ایک مسجد میں 2 جگہ تراویح، ہمارے ایک حافظ صاحب نیچے سناتے ہیں ہر سال اور ایک عام اوپر ہوتی ہے، وہ نیچے بس ایک امام اور مقتدی ہوتا ہے. اس کی گنجائش ہے یہ بھی سنائی جا سکتی ہے. تراویح پوری ہو گئی، 20 کی 20 پوری رکعت ہو گئی، اور اس کے بعد پوری تراویح پڑھنے کے بعد پھر ڈاؤٹ ہو گیا، شک ہو گیا، 2 3 4 مقتدی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی یہ جڑی آپ 16ویں رکعت پڑھی ہے انہوں ایک رکعت پڑھی گئی. ہو جاتا بہت سارے بیچ میں ہوتے ہیں لوگ. الحمدللہ، یعنی وہ کہیں کہ رکعتیں مثلا 19 ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی، صرف 19 ہوئی ہیں، تو اس میں مقتدیوں کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا. جس طرف امام صاحب کی رائے راجی ہوگی اس قول کا اعتبار ہوگا. امام صاحب کہیں کہ 20 ہوئی ہیں، ساری سب کہہ رہی 19 ہوئی، چھوڑ دوں سے. ٹھیک ہے جی، اگر امام صاحب بھی کہیں کہ واقعی ہاں یار وہ جو شفا ہے نا رکعت اس کو قرات یاد آ جائے، اس میں نے اتنا پڑھنا، ایک ہی رکعت پڑھی گئی تھی، اب وہ دونوں رکعت اس کو دوبارہ دہرانی پڑیں گی. ضروری نہیں آج اگلے دن اتنا، بہتر ہے اسی وقت رکعت کو 2 رکعت کو مثلا 16ویں 15ویں 16ویں رکعت جو ان کی رہی تھی اس کو وہ 2 رکعت کو دوبارہ دہرا لیں اسی وقت، بلکہ دہرا لینا چاہیے. منزل وہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی، ہاں وہی منزل دوبارہ پڑھنی پڑے گی، کیونکہ وہ جو ایک رکعت میں منزل پڑھی گئی ہے وہ منزل نہیں شمار ہوگی، قرآن ادھورا رہے گی. ٹھیک ہے جی. کوئی بچہ ہے اور نابالغ ہے ابھی، ٹھیک ہے جی، یعنی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا، تو اس کو امام تو نہیں بنا سکتے، مسئلہ آگے مستقل آئے گا. سامع بنانا جائز ہے اور پہلی صف میں اس کو مجبوراً کھڑا کرنا جائز ہے، اس کو کھڑا کر سکتے ہیں. بہت ساری جگہوں میں بعض حاجی صاحبان ہوتے ہیں، داڑھی ٹوپی والے مفتی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ بچے کو اتنے کیوں کھڑا کیتا ہوا ہے، یہ تو جائز ہی نہیں ہے اتنے کھلونا، تو ان پھر پھڑ کے لینا انہوں سے سمجھا رہے ہیں. اچھا جی، نابالغ بچے کے پیچھے بالغوں کی جماعت درست نہیں ہے. کہیں بہت ساری جگہ پہ اصل رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں، مثلا اس کا والد بچے کا کمیٹی میں انتظامیہ مسجد ہے، وہ بچہ ابھی حافظ بن گیا ہے اور اس نے قرآن سنانا یاد بھی ہے اس کو، وہ اب کہتا ہے جی نہیں میرا پتر ہی سنائے گا، اس کو مت پڑے ایسے لوگوں کے پیچھے، ان کو لینے سناتے ہیں، کیونکہ نابالغ کے پیچھے بالغ کی اقتداء درست ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. اس کی نماز نفل ہونی ہے، ان کی نماز جو ہے باقیوں کی سنت ہے، اور ادنا درجے والا وہ اعلیٰ درجہ والوں کی امامت نہیں کروا سکتے. کلیہ تسمیہ یعنی بسم اللہ کسی بھی سورت کی ابتدا میں بس ایک دفعہ پڑھ لینا یہ کافی ہے. تسمیہ قرآن پاک کا جز ہے، ہر سورت کا جز نہیں. قرآن پاک کا جز ہے، ہر سورت کا جز نہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی آپ پورے قرآن پاک میں کسی بھی سورت کی شروع میں ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز میں پڑھ دیتے ہیں تو یہ کافی ہے، ہر سورت کے شروع میں پڑھنا ضروری نہیں. ایک آدمی آیا اور تراویح کی جماعت کھڑی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حج کا تراویح پڑھ لینی چاہیے پہلے امام کے ساتھ مل کے، کہ پہلے وتر یا پہلے نماز یا پہلے سنت، پہلے کیا کرے گا؟
پہلے فرض نماز پڑھے، پھر کم از کم 2 سنت، نفل نہیں پڑھ سکتا تو 2 سنت، پھر اس کے بعد جو تراویح مل جائے اس کو پڑھ لے۔ بعض جاہل ہوتے ہیں، بھاگا آیا اور جماعت کے ساتھ مل گیا، نماز بعد پڑھ لیتے ہیں فرض، پہلے تراویح پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس طرح نہیں۔ اگر امام چوتھی رکعت کے بعد 3 خیال کر کے کھڑا ہو گیا اور تشہد کے لیے بیٹھا نہیں اور 5ویں رکعت پڑھ کر سجدہ کر کے نماز ختم کر دی تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ ایک آدمی 2 رکعت کے بعد، چلو یہ تو عام فرضوں کے بارے میں، بہرحال چلو یہ بھی بتا دیتا ہوں، 4 رکعت نماز فرض پڑھا رہا تھا امام صاحب، اور چوتھی رکعت کے بعد التحیات پر بیٹھنا ہے تو تشہد پر نہیں بیٹھا، کھڑا ہو گیا اور 5ویں رکعت پڑھ کر کے پھر اس کا سجدہ سہو بھی کر لیا تو کوئی رکعت بھی اس کی نہیں، ساری نماز فاسد ہوگی، دوبارہ پڑھی جائے۔ سمجھ گئے؟ تراویح کے متعلق اس جیسا مسئلہ وہ انشاءاللہ آگے آ جائے۔ یہ ایک بلوغت کے بارے میں ہے، بھئی لڑکے کی عمر کی جو شریعت نے حد متعین کی ہے نا بالغ ہونے کے لیے، وہ کم از کم 15 سال ہے، ٹھیک ہے جی۔ عمر 15 سال نہیں ہے، لیکن بلوغت کو کوئی علامت ثابت ہو چکی ہے، 13 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، 14 سال کا ہے، 15 سے کم ہے، لیکن بلوغت کی کوئی علامت اس میں ثابت ہو چکی ہے، مثلا وہ داڑھی مونچھ نکل آئی ہے، یا احتلام اس کو ہو جاتا ہے، یا انزال اس کے کسی بھی وجہ سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کو بالغ شمار کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ البتہ کوئی بھی علامت نہ ظاہر ہوئی ہو، نہ داڑھی نکلی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اور علامت سامنے میں آ رہی ہے، تو 15 سال کے بعد اس کی عمر اس کو بالغ شریعت قرار دے دے گی۔ اب شریعت کی نظر میں یہ بالغ ہے، تراویح پڑھا سکتا ہے، نماز پڑھا سکتا ہے، چاہے ایک بال بھی داڑھی سے نہیں آیا اور نہ ہی اس کو کوئی اختلاف وغیرہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور باقی جو علامات بتائی گئی ہیں وہ 12 سال میں بھی آ جائیں تو یہ بالغ شمار ہوگا، چاہے کچھ بھی۔ تو اسی طرح بھائیو دوستو، بعض لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کل میں نے سفر کرنا ہے، تو سفر کرنا ہے لہٰذا میں نے تو لاہور یا فلاں جگہ جانا ہے، روزہ تو میں نے سفر میں روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے، تراویح میں نہیں پڑھتا۔ تراویح الگ سے عبادت ہے، مولانا تاجدین صاحب کی روایت بیان کرتے ہیں، مجھے خیر پڑھنے میں تو ابھی تک نہیں ملی گئی، ایک سجدے پر 1500 نیکی کا ثواب ملتا ہے، ایک سجدے پر 1500 نیکی۔ میرے محترم دوستوں، روزہ نہیں بھی رکھنا تو پھر بھی تراویح پڑھ لینی چاہیے، یہ تراویح سنت ہے۔ تراویح کی نماز فاسد ہو گئی تو وقت کے اندر جماعت کے ساتھ اور تنہا دونوں طرح اس کی کسی بھی طرح جو ہے درست ہے، قضا اس کی نہیں۔ تراویح کی مثلا نماز پڑھ رہا تھا اور وہ کسی بھی وجہ سے فاسد ہوگی، مثلا اس میں 2 رکعت شفع کے درمیان 2 رکعتوں کا ابھی پوری سلام تک نہیں پہنچا تھا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، نماز تو فاسد ہو گئی۔ اب یہ اس کو اسی وقت کے اندر جو تراویح ہو رہی ہیں صبح صادق سے پہلے اس کی قضا کرے گا تو ہو جائے گی، کہے کہ کل اس کی قضا کر لوں گا ان 2 رکعت کی، تو وہ قضا نہیں ہے اس کی۔ سمجھ گئے بھائی؟ تراویح کے بعد 20 رکعت پڑھنے کے بعد دعا مانگا کرتے، عام طور پہ ہمارے بالخصوص پاکستان کا یہ عام رائج ہے کہ 20 رکعت کے بعد دعا مانگتے ہیں، تو یہ درست ہے، ضروری نہیں۔ آپ سلام پھیر کے تسبیح تراویح ہوتا ہوں یاد کی تو شروع ہوندی نہیں، سبحان ذی الملک والملک، یہ بھی یاد کرنی پڑنی ہے۔ یہ پڑھتے ہی آپ ترویہ سلام پھیرتے ہی آپ کھڑے ہو جائیں اور وطر کی نیت باندھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، دعا مانگ لیں، یہ ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے دعا مانگنا، ٹھیک ہے بھائی۔ کوئی نہ مانگے تو اس کے اوپر ہم نے رد نہیں کرنا کہ اس نے نہیں مانگی، یہ پھر آپ کی جہالت کی علامت ہوگی۔ البتہ بزرگ سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ تراویح کے بعد دعا مانگتے تھے اور یہ قبولیت کا وقت ہوتا، مانگ لینی چاہیے۔ تراویح کی نماز مسجد میں ہی افضل ہے، بہتر یہ ہے۔ بعض لوگ مسجد کے اندر جگہ ہونے کے باوجود بیٹھک یا کسی اور جگہ کو ترجیح دیتے ہیں، ساتھ میں محلے کی مسجد میں جگہ باقی ہے، وہ بندہ تلاش کر رہے ہیں اور نہیں میں تو بیٹھے کے جی سنا اسی اپنے ساری ہر بار کی ترتیب ہے، اسی اپنے چبارے سے پڑھ دے رہے ہیں، تو بھائی افضل یہ ہے کہ اپنی مسجد کے اندر سنا۔ اسی طرح ترویہ یعنی 4 رکعت کے بعد مسنون ہے کہ دعا بھی پڑھی جائے
ٹھیک ہے جی. جو سبحان ذی الملک والملکوت یہ دعا پڑھنا یہ سننا ٹھیک ہے جی مسنون ہے. اور 4 رکعات کے بعد تھوڑا سا ترویحہ اس کو ترویحہ اصل تھا پھر اس کو ترویہ بنایا گیا. 4 ترویہ سے 4 کا بھی ہو سکتا ہے ترویحہ راحت کے لیے بھی ہو سکتا ہے بہرحال دونوں ٹھیک ہے. تو جتنا مقتدیوں کا آپس میں بعض جگہ پہ سنا ہر 4 رکعت کے بعد ہر 10 رکعت کے بعد 8 رکعت کے بعد چائے چلتی ہے. تو جتنا مقتدی آپس میں پیار محبت سے امام اور مقتدیوں کا جوڑو اس میں تھوڑا سا وقفہ کر سکتے ہیں. اچھا جی یہ بہت اہم مسئلہ آ گیا بھائی. بعض دفعہ مقتدی امام صاحب حافظ صاحب قاری صاحب وہ پڑھاتے ہوئے اپنی تراویح ہاں بالکل بہترین زبردست کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ملتی. بعض دفعہ حفاظ کرام یوں کرتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے کیا کرنے ہوتے ہیں تشہد میں بیٹھنا ہوتا ہے نا. اچھا حافظ صاحب نے جناب تشہد التحیات پڑھنے کی بجائے اولئک هم المفلحون یعنی کہ اندر یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے پریکٹس ایسی ہوتی ہے کہ زبان خاموش اور اندر ہی تاریں چل رہی ہوتی ہیں ایسی ہیں بھائی ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے اور یہ وہ مسئلہ ہے جو ہمارے 100 حافظوں کو کھڑا کیا جائے تو میں کہوں گا 98 یا 95 حافظ کرتے ہیں اور ہم خود بھی کرتے تھے جب تک یہ علم نہیں تھا. یعنی بعض دفعہ حفاظ تشہد کی بجائے تلاوت یاد کرتے ہیں مثلا اگلی رکعت ہے کیا پڑھنا ہے پڑھنا ہے ٹھیک ہے جی. تو اس سے سجدہ صاحب لازم ہو جاتا ہے. سجدہ صاحب نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی. ہوں دسو ہر رکعت کتنے سجدے صاحب کرے سی مولوی صاحب کہڑی ایسی پیٹ پہ ہر باری سجدے صاحب کی یہ تو ہر باری اسی کرنے یاد بہن کے نال اگلی رکعت کا خیال شروع ہو جانا اگلی رکعت میں بات سمجھے میرا بھائی. حافظ جی میں نے کیا کہا یہ مسئلہ آپ بتائیں تھوڑا سا. آپ نے تراویح سنائی ہے پہلے کبھی؟ ہاں جی حافظ صاحب آپ بتائیں کیا کہا بلا اگلی یا پچھلی رکعت پچھلی بھی بادل فکر لگ جاتی اتنے نہیں پڑھے انجے کی کوئی ہو رہے. اچھا جی زبان سے پڑھنا ضروری نہیں ہے واجب کیونکہ ابھی آپ نے واجبات نماز میں کیا پڑھا ہے دونوں رکعت دوسری رکعت کے بعد تشہد پڑھنا واجب ہے ٹھیک ہے جی. مقدار تشہد کی مقدار بیٹھنا الگ سے واجب ہے اور تشہد پڑھنا الگ سے واجب. تشہد بھی بڑی واجب چھوٹا تو سجدہ واجب ہوا تو اس کا سجدہ نہیں کیا تو نماز ہی کوئی نہیں ہوگی. بھائی سمجھ رہے میری بات یہ میں آپ کو خدا را دست بستہ گزارش کروں گا اس بات سے بچنا ہے. اور ایک دوسری اس کے ساتھ ایک اور بھی مسئلہ ہے آگے شاید آ بھی جائے گا لیکن میں نہیں بتا دیتا ہوں. آپ نے تشہد شروع کرنی تھی یا مطلب فاتحہ کے بعد قرات شروع کرنی تھی. قرات شروع کرنے فوراً فاتحہ کے بعد قرات شروع کرنی چاہیے. 3 دفعہ سبحان اللہ کی مقدار آپ خاموش رہے سوچتے رہے کہ کتوں پڑھنا ہے یہ کی کرا تو اس سے بھی سجدہ صاحب واجب ہو جاتی. یہ بھی عام طور پہ یہ پیش آتا. ہاں جی پیش آتا کہ نہیں آتا؟ ہاں جی تو اس سے بھی سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا ٹھیک ہے جی. ہو جائے واجب کوئی بات نہیں کر دو ہر رکعت کرنا ہر رکعت آپ کو پیسے لینے پیسے جڑے ڈھیونے ہوتے ہیں سجدے کی بھی وہ ڈھیونے نہ کی بھی وہ ڈھیونے. تو بہرحال جی بہت زیادہ تیز پڑھنا یہ میرے محترم دوستوں شریعت کی نگاہ میں مضمون ہے اچھا ٹھیک ہے جی. مقدار امید ہے انشاءاللہ آپ جی آپ 4:30 کا انشاءاللہ کام مکا دیں سموسے بس بن گئے آ جان اتنی دیر اپنا کام نہیں لگ جائے. بہت زیادہ تیز پڑھنا یا لمون تعلمون بس یہی کرتے رہنا اس لیے اس کے اندر اچھا نماز ہو جائے گی لیکن یہ بہتر نہیں تھی جامنا چاہتے ہاں دے بہت اچھا. نماز 5 بجے نہیں ہے بلا ہاں جی یہ آگے آئے گا جو ذہن میں رکھیں نہ بیان ہو تو بتا دینا میری معلومات ہے کہ آگے آئے گا انشاءاللہ. اگر پہلی رکعت کے بعد بیٹھ گئے پہلی ایک ہی رکعت پڑی تھی منزل کی ٹینشن نہیں پتہ ہی نہیں لگا اٹھائی دو ہی سمجھ کے اٹھائی بیٹھ گئے ٹھیک ہے جی. اور تھوڑا سا بیٹھا تھا تو مقتدیوں نے کہہ دیا یا خود اپنے آپ خیال آ گیا کھڑا ہو گیا تو محترم دوستو عزیزو اس بیٹھنے کی مقدار کتابوں میں لکھی ہے 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سے کم بیٹھا تھا یعنی اتنا بیٹھا تھا کہ اس میں 3 دفعہ سبحان اللہ نہیں کہا جا سکتا تھا. مقتدیوں نے کہا یا خود کھڑا ہو گیا
اس سے سجدہ سا واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سے زیادہ